سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا۔ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ نمبر دو، آپ کے صحابہ کی عظمت۔ سوال یہ ہے، حضور کی رسالت اور آپ کے صحابہ کی عظمت اس آیت کریمہ میں کس سبب سے بیان کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، سورۃ الفتح اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ اور سرداران قریش سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ نبی اور اصحاب نبی کو تسلی دی گئی، اس وجہ سے کہ بظاہر لگتا تھا کمزور شرطوں پر صلح ہے، لیکن اس وقت صلح کا ہو جانا ہی حکمت کے مطابق تھا۔ جب شرائط طے ہو چکی، شرائط کے متعین ہو جانے کے بعد سہیل بن عامر نے کہا، ان کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرائط نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پھر لکھا ھذا ما قاضی محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں پہ سہیل اڑ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس نے مطالبہ کیا کہ اس کو اس وجہ سے مٹایا جائے کہ اس میں رحمان اور رحیم کے الفاظ ہیں اور یہ ہمارے محاورے میں نہیں ہے۔ جو ہم پہلے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں بسمک اللہم، اسے لکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ پھر وہ محمد الرسول اللہ پہ اڑ گیا، کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر آپ کو مکہ اور بیت اللہ سے کیوں روکتے؟ اختلاف تو صفت رسالت پر ہے، اور اس معاہدہ میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی جو کسی کے عقیدے کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی بِإِذْنِ الٰہی اس کی یہ بات بھی منظور کر لی کہ چلو کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا رسول اللہ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دست بستہ عرض کی، اللہ کے رسول محبت گوارا نہیں کرتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لیا، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا کر محمد الرسول اللہ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے حضور تو لکھنا جانتے نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام پڑھ اور لکھ وہ بھی لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا۔ جب محمد الرسول اللہ کو محمد بن عبداللہ کیا گیا تو صاحب رسالت کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اسے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ لیکن اسلام کے وسیع تر مفاد میں اسے برداشت کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام جو نبی کے جانثار تھے، مشرکین مکہ تو ان کے رشتہ دار تھے، عداوت اور نفرت کی وجہ فقط اسلام تھا، وگرنہ تو وہ خونی رشتے ایک دوسرے سے رکھتے تھے۔ ان کو بھی بڑا صدمہ اور رنج تھا کہ ہم کمزور شرطوں پہ صلح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے راستے میں جو سورت اتاری، سورت الفتح، اس میں اس صلح کو فتح مبین بھی قرار دیا اور نبی کی رسالت اور صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ فرمایا۔ اس کاغذ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اسے مٹانا پڑا، اس کا نیم البدل اللہ نے دے دیا، ایسی کتاب میں لکھ دیا، نازل فرما دیا جسے قیامت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس صلح نامہ کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنا مشہور اور کتنے لوگوں کے پاس ہے، لیکن قرآن ہر شخص پڑھتا ہے، ہر مسلمان، اور ہر گھر کی زینت ہے۔ تو اللہ نے اس لاریب کتاب میں رسول اللہ لکھوا دیا جہاں تک خائنین کی رسائی ہی نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی عظمت کا بیان کر کے اللہ نے انہیں بھی تسلی دی۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے۔ صاحب بحر محیط اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت کریمہ اہل حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے فقط اہل حدیبیہ مراد نہیں بلکہ نبی کے سارے صحابہ مراد ہیں۔ یہ سب صحابہ کے اوصاف ہیں۔ والذین معہ عموم الفاظ کا اعتبار ہے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، ان کا پہلا وصف، پہلی خوبی اور عظمت جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، گرم ہیں۔ اب اگر آگے رحماء بینہم نہ کہا جاتا، دوسری صفت نہ لائی جاتی، تو کوئی علی الاطلاق صحابہ کرام کو سخت نہ سمجھ لیتا، گرم نہ سمجھ لیتا کہ ان میں تو نرمی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے دوسری صفت کا ذکر کیا، رحماء بینہم، کہ ان میں نرمی بھی ہے مگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں اور عرض کرتا ہوں۔ پہلی عظمت اور وصف بتایا اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کافروں کے مقابلہ میں سخت تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافروں پر بے رحم تھے، بے رحم نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی کافر ایسا ہو جو مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتا، ان سے مقاتلہ نہیں کرتا، تو صحابہ کرام پورا عدل و انصاف کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی کیا، اللہ کا بھی یہی حکم ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم ان تبروہم وتقسطوا وغیرہ کے الفاظ
قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو صحابہ بے رحم نہیں تھے، یہ نہیں کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کافر حربی نہیں، قتل و قتال کرنے والا نہیں، گستاخی اور توہین کرنے والا نہیں، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے درپے نہیں، تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہمارے نبی یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کے حسن اخلاق اور حسن سلوک نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے حکم دے دیا کافروں کے ساتھ سختی کا، پھر انہوں نے نہیں دیکھا سامنے آنے والا کافر باپ ہے، سامنے آنے والا کافر بیٹا ہے، یا سامنے آنے والا کافر بھائی ہے، پھر انہوں نے حکم شریعت کو پورا کیا، رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار کا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بارے میں معروف ہے کہ جنگ ختم ہوئی غالباً بدر میں، بعد میں بیٹے نے کہا ابا جان کئی دفعہ تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو باپ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ اور سورۃ العنکبوت میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وغیرہ جو آیات نازل ہوئیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور اس قسم کی بہت ساری آیات، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے صحابہ کرام میں جو شدت تھی اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت تھے، لیکن یہ سب پہ سختی نہیں تھی۔ رحماء بینہم، دوسرا وصف اور عظمت ان کی یہ بتائی، آپس میں محبت کرنے والے تھے، مودت اور پیار سے رہنے والے تھے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونوں صفات اور عظمتوں کے حوالہ سے ایک قول نقل کیا، جس سے ان دونوں اوصاف کی کچھ کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کافروں کے مقابلہ میں اتنے سخت تھے کہ نہ ان کے بدن سے بدن لگنے دیتے تھے، نہ کپڑے سے کپڑا لگنے دیتے تھے۔ بدن سے بدن بچاتے تھے، کپڑے سے کپڑا بچاتے تھے، اور آپس میں محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ملتے تھے مصافحہ بھی کرتے تھے، معانقہ بھی کرتے تھے، جپھی لگاتے تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو ان کی پہلی صفت اور عظمت ہے اشداء علی الکفار، دوسری ہے رحماء بینہم۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے صفت شدت کو صفت رحمت پر مقدم کیا ہے، حالانکہ قرآن بھی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جس پہ اترا وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا انما انا رحمت مہدات، رحمت للعالمین ہے، ایسا رحمت للعالمین کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کے کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے صفت شدت کو صفت رحمت پر مقدم کیا، کیوں؟ اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر
کافروں سے شدت ہوگی تو آپس میں رحمت اور محبت قائم رہے گی، اگر ان سے شدت گھٹی تو آپس کی محبت بھی گھٹ جائے گی، ان سے شدت بڑھی تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو صحابہ کرام کے یہ اوصاف، اگر کافر اپنا ہے تو رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں، کافر اپنا رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ اشداء علی الکفار، اور مومن خاندان سے بھی نہیں، قبیلے سے بھی نہیں، علاقے سے بھی نہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، کیا انصار کے ایثار نے قرآن کریم کے ان الفاظ کی واضح تفسیر نہیں کر دی، عملی تفسیر، کہ انہوں نے ہر چیز میں مہاجرین کو شریک کر کے واضح ثبوت دیا کہ رحماء بینہم۔ تیسری خوبی اور وصف، صحابہ کی تیسری عظمت جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجدا، اے مخاطب تو انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھے گا، وہ صرف مفترض نہیں ہوتے تھے، متہجد اور متنفل، رکبان بالنہار و رہبان باللیل، دن کو مجاہد اور غازی، رات کو متنفل اور نمازی، متہجد اور نمازی۔ تراہم رکعاً سجدا، تو انہیں رکوع سجدے میں دیکھے گا۔ اور پھر چوتھی عظمت ان کی کیا بیان کی؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یہ سب کچھ نمود و نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے طور پہ نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تک یہ چار صفات ہیں، ان چار صفات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تین طرح کامل ہونا ذکر کیا، تین طریقے سے، تین اعتبار سے صحابہ کی کاملیت کو بیان کیا۔ نمبر ایک، ایمان کے اعتبار سے کامل ہونا، نمبر دو، اعمال کے اعتبار سے کامل ہونا، نمبر تین، اخلاص اور احسان کے اعتبار سے کامل ہونا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو صفتیں ذکر کر کے صحابہ کا کامل فی الایمان ہونا بیان کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بخاری شریف کی روایت ہے جلد اول میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جو محبت فقط اللہ کے لیے کرے اور بغض بھی فقط اللہ کے لیے رکھے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، وہ کامل الایمان ہے۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ صحابہ کرام کی جس سے محبت تھی فقط اللہ کے لیے تھی، الحب للہ، اور جس سے بغض تھا اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، الحب للہ اور البغض للہ کا وہ عملی نمونہ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بخاری کی اس حدیث کے پیش نظر صحابہ کرام کی یہ دو صفتیں، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، ان کے ایمان میں کامل ہونے کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان دو صفات نے صحابہ کرام کی ایمان میں کاملیت کو بیان کیا کہ وہ کامل فی الایمان تھے۔ اور آگے جو ان کی صفت بیان کی، تراہم رکعاً سجدا، اس نے کامل فی العبادات، اعمال میں انہیں کامل بنا کر بیان کیا کہ وہ اعمال اور عبادات میں بھی کامل تھے، نہ ان کے ایمان میں کوئی نقص۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو باقی امت کے ایمان کے لیے سیمپل اور نمونہ بنایا، نہ ان کی عبادات اور اعمال میں کوئی نقص۔ تبھی ہمارے اعمال کا مدار صحابہ کے اعمال پر ہے، کیونکہ نبی کے اعمال اور افعال میں نبی کی خصوصیت کا احتمال بھی ہے، طبع کا احتمال بھی ہے، صحب وغیرہ عوارض کا احتمال بھی ہے۔ نبی کے کس عمل پہ عمل کرنا ہے، اس کا مدار صحابہ کے اعمال پہ ہے۔ جو صحابہ اپنی زندگی میں لے آئے اسے اپنا لو، جسے صحابہ نے چھوڑ دیا اسے تم بھی چھوڑ دو، کیونکہ دنیا میں نبی کے صحابہ سے بڑھ کے نبی کا کوئی بھی عاشق پیدا نہیں ہو سکتا۔ تراہم رکعاً سجدا، یہ صفت صحابہ کرام کی
ایمان کے بعد اعمال میں کاملیت کو بیان کر رہی ہے، اور اس سے اگلی جو صفت ہے تراہم رکعن سجدہ کے بعد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اخلاص اور احسان میں ان کی کاملیت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ اخلاص اور احسان میں بھی کامل تھے۔ اب اگر تینوں کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ ہے وہ ایمان میں بھی کامل تھے، اسلام میں بھی کامل تھے، نہ ان کے ایمان میں نقص تھا نہ ان کے اسلام میں نقص تھا۔ اگر کسی کو ایمان چاہیے وہ بھی صحابہ کے در سے ملے گا، کسی کو اسلام چاہیے وہ بھی انہی کے در سے ملے گا۔ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ آگے اللہ نے ان کی پانچویں خوبی اور عظمت کیا بیان کی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو ان کا اندرونی ایمان ہے اس کے ظاہری نشان، اس کی ظاہری علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات کی صورت میں ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رہے، سجدوں کے نشان کا مطلب یہ نہیں جو نماز پڑھ پڑھ کے پیشانی پہ محراب پڑ جاتا ہے، اثر السجود سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اثر السجود کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کو وہ نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تو ابدیت کے انوار ان کی پیشانی پہ ظاہر ہوتے تھے، خشوع اور خضوع کی چمک اور اثرات ان کے چہرے سے نمایاں ہوتے تھے۔ یہ محراب مراد نہیں ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا صحابی اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا، اکیلا صحابی اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا تو وہ دور سے پہچان لیا جاتا تھا وہ صحابی ہے، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھٹی خوبی ان کی کیا بیان کی، فرمایا ذالک مثلہم فی التورات، یہ مثال جو ان کی بیان ہوئی یہ تو تورات میں ہے، ایک مثال ان کی انجیل میں بھی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، وہ یہ ہے، یہ مثال ان کی تورات میں ہے، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، یہ تورات میں ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، اور انجیل میں ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ یہاں قرات کے اعتبار سے، وقف کے اعتبار سے تین احتمالات ہیں جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے، میں ان کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ جو احتمال آسان اور قریب الفہم ہے وہ میں آپ کی توجہ کی نظر کر رہا ہوں اور اسی کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ پہلی جو بات بیان ہوئی یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ کزرع، کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، اللہ نے اگر اپنے حبیب کے لیے فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو صحاب نبی کے لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات اور انجیل میں متعدد تحریفات کے باوجود آج بھی آپ بائبل کو اٹھا لیں، آج کی بائبل کو بھی نبی کی بشارات سے، پیشین گوئیوں سے خالی نہیں دکھایا جا سکتا، اصحاب رسول کے تذکرہ سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ کزرع، اللہ نے انہیں انجیل میں کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ دے کے اسلام کی تدریجی ترقی کو بیان کیا ہے۔ امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام کیا، میں خلاصہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ کھیتی 4 مراحل میں ترقی کرتی ہے، 4 مراحل، تدریجی طور پر 4 مرحلوں میں ترقی کرتی ہے۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دی، اور پھر صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ دے کے
اسلام کی تدریجی ترقی کو 4 مرحلوں میں ذکر کیا۔ صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ صحابہ کے بغیر اسلام کی ترقی ممکن نہیں تھی، صحابہ کے بغیر اسلام کی ترقی ممکن نہیں تھی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے حضور کی رسالت کو بیان کیا، پھر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ربط کیا ہے مسئلہ رسالت میں اور عظمت صحابہ میں جو سورۃ الفتح کی آخری آیت میں جمع ہے، ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر کے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی تاکہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ حضور کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میں بلند رتبہ صحابہ کا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے حضور پہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب قیامت تک نبی پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے ضرور، مگر ان کا آنا ختم نبوت کے لیے مضر نہیں ہے، اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں، یہ پھر کسی موقع پہ ذکر کروں گا۔ حضور کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ پر منصب نبوت کی تکمیل اور اختتام ہو چکا۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا سے جانا تھا، وقت قریب آ چکا تھا، تو اللہ نے منصب رسالت کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو ذکر کر کے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضور جاتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ نمونے کے طور پر صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی اقتداء کرنا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرما کر آپ نے اقتداء صحابہ، اتباع صحابہ کی اہمیت بھی بتا دی اور اس کی ضرورت پہ بھی روشنی ڈال دی۔ تو اس وجہ سے رسالت کے ساتھ صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی صفت رسالت پہ جو لفظ دلالت کرتے تھے رسول اللہ، اسے مٹایا گیا، حضور کو تکلیف پہنچی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو وہ جو حدیبیہ کی صلح کی شرطیں تھیں ان پہ تحفظات تھے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھا اور اس میں کمی نہیں آنے دی۔ اس وجہ سے ان کے دل بھی رنجیدہ تھے، تو اللہ نے نبی کی بھی تسلی کا انتظام کیا، لا ریب کلام میں مٹایا ہوا رسول اللہ لکھوا کر، جسے اب قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکے گا، اور صحابہ کرام کے اوصاف، ان کی عظمتیں ذکر کر کے، اور اگر وہ اللہ کے نبی سے مکالمہ بھی کر گئے، حضرت عمر، اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں، کیا یہ باطل پہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس کا بھی جواب دے دیا، انہیں بھی تسلی دے دی کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار۔ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام کا ذکر حضور کی رسالت کی خبر کے بعد اس وجہ سے کیا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو ائمہ تفسیر نے ذکر کی ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو صحابہ کرام کو ہی کھیتی سے تشبیہ دے کر اسلام کی تدریجاً ترقی کے 4 مرحلے بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے بغیر اسلام کی ترقی ممکن نہیں تھی۔ دین اور اسلام کے عینی شاہد وہ تھے، نبی کے نمائندے وہ تھے، نبی کی تربیت کا شاہکار وہ تھے، نبی کی نسبت کے حامل وہ تھے، تو ان کے بغیر کیسے اسلام کو ترقی ہو سکتی تھی؟ تو جیسے کھیتی کی ترقی کے 4 مرحلے ہیں، اسلام کی ترقی کے بھی 4 مرحلے ہیں، اور اللہ نے صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دے کے یہ 4 مرحلے بیان کیے ہیں۔ توجہ کیجئے، فرمایا صحابہ کی مثال انجیل میں کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وجود اور ظہور کا، اخرج شطأہ، ایسی کھیتی کی طرح جو اپنی کومپل نکالتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، کھیتی کومپل نکالتی ہے۔ اور جب کھیتی کی کومپل نکلتی ہے تو اس وقت وہ کومپل انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ جب کومپل نکلتی ہے کمزور ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، ناتواں ہوتی ہے۔ یہ کھیتی کا پہلا مرحلہ ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بعثت نبوی کے بعد کے زمانہ کے ضعف کو کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام کمزور تھے، اور اسلام صحابہ کا دوسرا نام ہے، اسلام کمزور تھا۔ خدیجہ تھی، حضرت علی تھے، حضرت زید بن حارث تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کزرعن اخرج شطأہ، کومپل نکلی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اسی دوران تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھ کے تڑپایا گیا، اور تیل کے دہکتے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، تختہ دار سے باندھ دیا گیا۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے۔ کزرعن اخرج شطأہ، جب کومپل نکلتی ہے کمزور ہوتی ہے۔ جب ظہور اسلام ہوا صحابہ تھوڑے تھے، ضعف تھا، قلت تھی، بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور ہجرت تک تقریباً یہی ماحول رہا، ہجرت تک۔ پھر دوسرا مرحلہ کھیتی کی ترقی کا کیا ہے؟ آزرعہ کزرعن اخرج شطأہ پہلا مرحلہ، فآزرعہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر یہ دوسرا مرحلہ اسلام پہ کب آیا؟ کھیتی کا دوسرا مرحلہ کہ وہ کومپل مضبوط ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام پہ یہ دوسرا مرحلہ ترقی کا کب آیا؟ جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ گئے تو وہاں تمام قبائل سے معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ وہ حفاظت کے لیے تھا، مضبوطی کے لیے تھا، استحکام کے لیے تھا۔ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا، جہاد کا حکم آ گیا، جہاد کی اجازت مل گئی، اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے لگا، اور غداروں کو مدینۃ الرسول سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ قوت جو کھیتی کا دوسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہیں فآزرعہ، اور یہ اسلام کا ترقی کا دوسرا مرحلہ ہے جو ریاست مدینہ کے بعد ظاہر ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آزرعہ کومپل مضبوط ہو گئی، قلت کثرت میں بدل گئی، ضعف قوت میں بدل گیا، مظلومیت ختم ہو گئی، غداروں کو جلا وطن کر دیا گیا، اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فاستغلظ، پھر یہ کومپل موٹی ہو جاتی ہے، نکلتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اخرج شطأہ، دوسرا مرحلہ اس کی ترقی کا، فآزرعہ، اپنا آپ سنبھالتی ہے، سخت ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ادھر گر پڑے ادھر گر پڑے۔ تیسرا مرحلہ فاستغلظ، موٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دی، کھیتی کی تدریجی ترقی کا تیسرا مرحلہ ہے فاستغلظ۔ اسلام کی تدریجی ترقی کا تیسرا مرحلہ ہے جناب ابو بکر و عمر کی خلافت اور اس کی فتوحات۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے خلافت میں دو سپر طاقتیں تھیں، بڑی طاقتیں، ایک روم، دوسری ایران۔ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے خلافت میں ان دونوں کو فتح کر لیا گیا۔ اسلام کا پرچم کیسر و کسریٰ کے محلات پہ لہرایا، غنیمتیں آئیں۔ یہ ہے فاستغلظ، موٹی ہو گئی وہ کومپل اور کھیتی، تو اسلام بھی اب تگڑا ہو گیا۔ اور چوتھا مرحلہ کھیتی کی ترقی کا کیا ہے؟ فاستویٰ علیٰ سوقہ، وہ اپنی نال پہ کھڑی ہو جائے، اپنی نال پہ، تنے پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دی۔ پھر کھیتی کی تدریجی ترقی کے 4 مرحلے ہیں۔ صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دے کے
اسلام کی تدریجی ترقی کے 4 مرحلے بیان کیے گئے، اور صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ صحابہ کے بغیر اسلام سمجھ نہیں آ سکتا اور اسلام کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ علا سوقی، اسلام اپنی نال پر کھڑا ہو گیا، تنے پر۔ کیسے؟ کہ شرق و غرب سے خراج مدینے میں پہنچنے لگا عثمان و علی کے زمانے خلافت میں، بلاد اسلامیہ میں قرآن و سنت کی اشاعت کے مراکز قائم ہو گئے، ہر شہر میں قاضی، معلم، مؤذن اپنی خدمات سر انجام دینے لگے، اسلام کو استحکام تام نصیب ہوا، سازشیں دم توڑ گئیں، جو خلافت سے دستبرداری کا تقاضا لے کر آئے تھے خلیفہ نے جان دے دی، خلافت کو پھر بچا لیا، تو اسلام کو استحکام تام نصیب ہوا۔ یہ ہے علی سوقی، استوى علی سوقی۔ تو 4 مرحلے ہیں کھیتی کی ترقی کے، تدریجاً 4 مرحلوں میں، 4 قسطوں میں کھیتی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ محمد کا اسلام 4 مرحلوں میں تدریجی طور پہ ترقی تک پہنچا ہے، اور یہ ترقی اللہ نے جماعت صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دے کے سمجھائی ہے۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے کہ ان سے دور ہو کے بندہ اسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور نہ اسلام ترقی پا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک بات اور کہی، جب کھیتی اپنے کمال کو پہنچ جائے، عروج کو پہنچ جائے، شباب کو پہنچ جائے، تو اللہ کہتے ہیں یوجب الزرع، وہ کاشتکار کو خوش کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام جو کھیتی سے تشبیہ دیے گئے، انہیں دیکھ کر کھیتی والے کو خوشی ہوئی۔ حضرت کاندلوی فرماتے ہیں زراع سے مراد کارکنان قضاء و قدر ہیں، یعنی ملائکۃ اللہ، وہ مدبر ہیں، اللہ کی کھیتی کی تدبیر کرنے والے وہ ہیں۔ یوجب الزرع، کاشتکار کو خوشی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوشی ہوئی، اللہ کے فرشتوں کو خوشی ہوئی، اللہ کے بندوں کو خوشی ہوئی، لیکن کسی کو غم بھی ہوا۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، ان کی وجہ سے کافر جل گئے، بھن گئے۔ اور یہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے حسد ہے تو وہ اس کی فصل دیکھ کے جل بھن جاتا ہے، جسے محمد سے حسد ہے وہ محمد کے صحابہ کو دیکھ کے جل بھن جاتا ہے۔ حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں مواہب اللدنیہ کے حوالہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا۔ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار سے امام مالک نے روافض کی تکفیر کا مسئلہ ذکر کیا کہ قرآن نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کھیتی ہے اس سے کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام سے غیظ و غضب میں مبتلا ہونے والے کو اعداء نہیں کہا، لیغیظ بہم الاعداء نہیں کہا، لیغیظ بہم الکفار کہا۔ یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو جہاں جہاں غیظ و غضب ہے وہاں وہاں یہ حکم ہے، تو یہ اس کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود پہنچ جاتا ہے۔ معلول علت سے خود جا ملتا ہے، معلول علت سے خود جا ملتا ہے، اسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیغیظ بہم الکفار سے یہ استدلال کیا جو صحابہ کرام سے غیظ و غضب رکھے، ان سے بغض اور عداوت رکھے، جلے، ان الفاظ کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی رسالت ہے، صحابہ کی عظمت ہے، اور صحابہ کی عظمت اور اوصاف بہت سارے ہیں۔ ان میں پہلے 2 اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلہ میں شدت، آپس میں رحمت۔ ہمارا موضوع بحث اگلے جمعوں میں صحابہ کرام کی آپس کی رحمت ہے، آج کا جمعہ اس کی تمہید تھی، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت مودت اور احترام سے رہنے والے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ معاشرتی زندگی کا پہلو رحماء بینہم اگر آج ہمارا معاشرہ اپنا لے تو ساری کدورتیں ختم ہو جائیں، فرقہ واریت نہ رہے،
اتحاد اور اتفاق پھیل جائے، محبتیں بانٹی جانے لگیں، نفرتیں سمٹ جائیں، ان کو ٹھکانہ نہ ملے، بشرطے کہ کوئی اسے سمجھے۔ رحماء بینہم، قرآن نے ان کے بارے میں کہا۔ اب یاد رکھیے، حضرت ابو بکر بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، حضرت عثمان بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب صحابہ ہیں، سب آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ تو میں ابتدا کر دیتا ہوں آج کے جمعہ میں خلفائے ثلاثہ حضرت علی کے ساتھ کیسے رہے، ان کی محبت حضرت علی کے ساتھ کیسی تھی، ابتدا کر دیتا ہوں، اگلے جمعے اس کی تکمیل کریں گے۔ پہلے مجموعی لحاظ سے خلفائے ثلاثہ کی محبت حضرت علی سے 3 حوالوں سے ذکر کروں گا۔ گزشتہ جمعہ آپ یہ مسئلہ سن چکے، آج بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ شیخ ابو جعفر طوسی کی امالی میں اور ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون میں، اسی طرح کشف الغمہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ نبی سے مانگنے پر حضرت علی کو آمادہ ابو بکر و عمر نے کیا تھا، اور پھر تیار کر کے ابو بکر و عمر نے بھیجا تھا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، حضرت علی تردد میں تھے، جاتے نہیں تھے کہ اگر حق مہر پوچھ لیا تو میں کہاں سے دوں گا۔ اخراجات کی ذمہ داری بھی ابو بکر و عمر نے اٹھا لی تھی، سرمایہ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ پھر حضرت علی ان کی بات مان کر چلے گئے، اللہ کے نبی نے ہاں کر دی، اور پھر حضرت علی زیرہ بیچنے کے لیے آئے۔ 400 درہم میں حضرت عثمان نے زیرہ خریدی، جب خرید لی تو پھر حضرت عثمان بن عفان نے کہا اب اس زیرہ کا زیادہ حقدار میں ہوں اور 400 درہموں کا تو ہے۔ زیرہ لے لی، درہم دے دیے، اس کے بعد کہا اب یہ زیرہ بھی تیرے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت علی وہ لے کے نبی کی خدمت میں پہنچے، ماجرہ بتایا، اللہ کے نبی نے ڈھیروں دعائیں دی حضرت عثمان کو، برکت کی دعا کی۔ اور پھر جب نکاح کا وقت آیا، کشف الغمہ وغیرہ میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپنگ کے لیے حضرت علی کی شادی کی، حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کو بھیجا، انہی پیسوں میں سے کچھ حضرت بلال کو دیے تو خوشبو لے آ بیٹی فاطمہ کے لیے، حضرت ابو بکر کو دیے کہ تو جہیز کا سامان لے آ، پھر جو جہیز حضرت فاطمہ کا تھا وہ ابو بکر خرید کے لائے۔ اور پھر جب نکاح کی باری آئی فرمایا الا انی اشہدکم، سن لو تم اے صحابہ کرام، اے ابو بکر و عمر عثمان، میری بیٹی فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہو۔ تو حضرت علی ان کو خواستگاری پر آمادہ شیخین نے کیا، سرمایہ کی ذمہ داری انہوں نے لی، اور پھر جہیز کا سامان انہوں نے تیار کیا، رخصتی کا انتظام ان کے گھر والوں نے کیا۔ اب بتائیے اسے محبت کون عقل کا دشمن نہیں کہے گا، اسے نفرت سے تعبیر کون کر سکتا ہے؟ یہی بات قرآن نے کہی ہے، رحماء بینہم، اور صحابہ کی زندگیاں، اہل بیت کی زندگیاں اس کی عملی تفسیر ہیں۔ ایک حوالہ اور ذکر کرتا ہوں، جعفریات صفحہ 133 پر ہے کہ ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب، کہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، چیف جسٹس حضرت علی تھے، خلیفہ حضرت عمر تھے، چیف جسٹس حضرت علی تھے، خلیفہ حضرت عثمان تھے، قاضی القضات حضرت علی تھے۔ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے حکومت اور اقتدار سنبھالنے سے پہلے لوگ تھانے کا ایس ایچ او بھی تبدیل کروا دیتے ہیں کہ اس کی میرے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ خلفائے ثلاثہ نے قاضی القضات اور چیف جسٹس حضرت علی کو خود بنایا ہے۔ اب بھی ان کے درمیان محبت کی کوئی دلیل چاہیے؟ ساری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے جو صدیوں پہلے کہہ چکا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب۔ اور پھر ایک تیسرا حوالہ ذکر کرتا ہوں، وہ یہ حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، تینوں ادوار میں تینوں نے حضرت علی کو
عطیے بھی دیے، حضرت علی کو ہدیے بھی دیے، حضرت علی کو وظائف بھی دیے، حضرت علی سے مشورے بھی کیے، حضرت علی کا احترام بھی کیا، اور حضرت علی نے بھی سب کچھ قبول کیا۔ تو یہ بات قرآن نے صدیوں پہلے کہی کہ ڈھونڈو گے ان کے درمیان نفرت ثابت کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ ملے گا، کیونکہ سب کچھ قرآن نے بتا دیا۔ رحماء بینہم، سخت بھی تھے اور نرم بھی تھے، گرم بھی تھے، نرم بھی تھے۔ سختی کہاں تھی؟ علی الکفار۔ نرمی کہاں تھی؟ بینہم، آپس میں۔ رحماء بینہم۔ اور پھر اگر یہ تو مجموعی لحاظ سے تینوں کا میں نے ذکر کیا، اگر فردن فردن آپ دیکھیں، فردن فردن حضرت ابو بکر کا حضرت علی کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا رویہ شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، عمدۃ المطالب فی انساب ابی طالب میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تغلب سے جو غنیمتیں آئیں ان میں باندیاں تھیں، الصحبہ نامی باندی حضرت علی کو عطیہ کر دی۔ اور پھر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب یمامہ کی جنگ ہوئی، وہاں سے فتوحات کے نتیجے میں غنیمتیں آئیں، ان میں باندیاں تھیں۔ ایک باندی جس کا نام خولہ بنت جعفر بن قیس تھا، وہ حضرت علی کو دے دی، وہ سب سے اچھی باندی تھی، اور اس سے پھر محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے جو حضرت علی کے بیٹے تھے۔ باقی سب اپنی جگہ۔ یہ حضرت ابو بکر کی محبت ہے حضرت علی سے۔ حضرت عمر کی سن لیجئے، تاریخ طبری میں اور البدایہ والنہایہ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں جب مدینہ سے باہر کسی سفر پہ جاتے تھے تو مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام اور نائب حضرت علی کو بنا کے جاتے تھے۔ سن 14 ہجری میں غزوہ عراق کے لیے جانے کا فیصلہ کیا تو قائم مقام حضرت علی کو بنایا۔ سن 15 ہجری میں فتح بیت المقدس کے لیے گئے، مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنایا۔ سن 17 ہجری میں ایک سفر پہ گئے، قائم مقام حضرت علی کو بنایا، نجران کا والی اور حاکم بنایا۔ یہ محبت حضرت عمر کی تھی حضرت علی سے۔ اب آخری بات، حضرت عثمان کی محبت۔ تاریخ اصفہان کی جلد ثانی میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک بہترین اونٹنی پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ حضور نے پوچھا ما ہذہ الناقہ، علی یہ کیسی اونٹنی ہے، کہاں سے آئی، کس نے ملی اتنی بہترین؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے عثمان نے سواری کے لیے ہدیہ کی ہے۔ مجھے بتائیے آپ اپنے دشمن کو اپنی لینڈ کروزر دیں گے، اپنی گاڑی اور کار دیں گے؟ تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو بہترین سواری ہدیہ کی۔ کیا یہ نفرت کو ثابت کرے گی یا محبت کا ثبوت بنے گی؟ اور دوسرا حوالہ ابو داود شریف جلد اول باب لحم الصید للمحرم میں روایت آتی ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں طائف کا امیر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں الحارث نامی ایک شخص تھا، اس نے شکار کیا، شکار کا کھانا تیار کیا جس میں چکور پرندہ تھا، گور خر اور بڑے قیمتی اور اعلیٰ پرندے تھے، کھانا پکا کے تیار کر کے حضرت عثمان کی خدمت میں بھیجا۔ جب حضرت عثمان نے کھانا دیکھا اعلیٰ اور عمدہ کھانا ہے تو حضرت عثمان نے کہا اکیلا نہیں کھاؤں گا، علی کو بلا کے لاؤ، حضرت علی کو بلا کے لاؤ۔ علی کے پاس قاصد گئے، حضرت علی اپنے اونٹوں کے لیے پتے جھاڑ کر اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ پیغام ملا، امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے، کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت علی آئے، وہاں سے معذرت نہیں بھیجی، آئے اور آ کے کیا کہا کہ آپ یہ کھانا ان کو کھلا دے جو احرام میں نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں حالت احرام میں ہوں اور محرم کے لیے شکار کا کھانا درست نہیں ہے۔ تو دعوت پہ کسے بلایا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہو، اور جسے بلایا گیا اس نے وہاں سے پیغام نہیں بھیجا معذرت کا، خود آ کے پاس پہنچ کے کہا میرا یہ عذر ہے، اس وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ ساری باتیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت کا واضح ثبوت ہیں۔